ان کے اگلے آنے والے کل بہت اچھے گزر جائیں گے. لیکن ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو یہاں کل کچھ اور ہے لیکن جو کل ہے وہ کچھ اور ہوگا, اور بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اسی کل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا انٹرویو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا ایک چینل پر, نیلا پیلا چینل, اور وہاں انٹرویو رول گئے بابا نے کیا اور ان صاحب سے کیا جو بہت عرصے سے خاموش بیٹھے ہیں. لیکن یہ کیا ضرورت پیش آئی ہے, کیونکہ دوسرا پہلو تو کوئی نہیں بتا رہا. ایجنڈا یا نظریہ کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے, ہم صرف آپ کو ایجنڈا یا نظریہ ان کے کلپس کے ذریعے بتا سکتے ہیں, لیکن دوسرا پہلو بتانا ہمارا کام ہے کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. تو اب 29 تاریخ کے آنے کا جیسے جیسے انتظار ہو رہا ہے ویسے ویسے ان لوگوں کے انٹرویوز بھی لیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی کہا کرتے تھے کہ آپ تو صرف 3 سال کے لیے آئے ہیں جناب, ہمیں ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے, آپ تو 3 سال بعد چلے جائیں گے. تو جن کو 3 سال بعد جانا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ چلے گئے, اور جو آ رہے ہیں کیا وہ ویسے ہی ہوں گے جو جا رہے ہیں؟ یہ تو آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور اس سے پہلے اتنی خوشی کہ انٹرویوز لینا شروع ہو گئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. ذرا دیکھیں کہ آج 8 بجے نیلے پیلے چینل پر رول گئے بابا نے کیا کیا باتیں کی. ہم آپ کو ایک پہلے کلپ دکھائیں گے, اس کے بعد پھر ایک اور کلپ دکھائیں گے, اور پھر ہم اور کچھ باتیں بھی آپ کو بتائیں گے. ذرا پہلے دیکھتے ہیں رول گئے بابا کیا کیا رہے. گوادر پورٹ کو چائنا کے حوالے کر رہے تھے تو پاکستان میں کچھ طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کی نیت پہ شک کرتے تھے, مگر انفارچونیٹلی اس کے بعد بھی ایک نیگیٹو آدمی آ کے بیٹھا جس نے خود خریدنے کی کوشش کی. اب ان کے کچھ لوگوں نے واقعی خرید لیے. طاقتور لوگ, ذرا غور فرمائیے گا ناظرین محترم, یہ ہے وہ دوسرا پہلو جو آپ کو نہیں بتایا جاتا, نہیں دکھایا جاتا. کچھ طاقتور لوگ گوادر کو چین کے حوالے کرنے پر آپ پہ شک کر رہے تھے. جواب جو انہوں نے دیا مجھے ان کے جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو رول گئے بابا کی طرف جا رہا ہوں. یہ جو طاقتور لوگوں کی اصطلاح آپ استعمال کرتے ہیں, رول گئے بابا کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ آپ فوج کے خلاف ہیں, کھل کر کیوں نہیں کہتے فوج کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے دل میں جو بغض ہے پاک فوج کے خلاف اظہار کیجئے نا رول گئے بابا. یہ طاقتور لوگ, طاقتور تو اس وقت یہی تھے نا جن سے آپ بات کر رہے ہیں, یہی طاقتور تھے نا بھائی. صدر طاقتور ہوتا ہے نا, اور تو بہت طاقتور تھے. تو جب انہوں نے گوادر پورٹ چین کے حوالے کر دیا تو اب اور مزید کس طاقتور کی ضرورت ہے. لیکن آپ جس طاقتور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ فوج ہے, اور وہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہی طاقتوروں میں سے ایک آج بھی بیٹھا ہے. میں تو خیر اس پہ نہیں جانا چاہ رہا, لیکن رول گئے بابا اپنے بغض کا اظہار اس طرح تو نہ کیا کیجئے نا. جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اپنے بغض کا, اپنے خبث باطن کا اظہار ضرور فرماتے ہیں. یعنی آپ کو جو فوج سے ازلی ابدی دشمنی ہے اس کا اظہار آپ ضرور کرتے ہیں. یہاں آپ کو موقع مل گیا, جیسے موقع ملا آپ نے کہا یہ طاقتور لوگ. اب ہمارے قوم لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, اب وہ جانتے ہیں کہ جو آپ چلاتے رہے نا ایسے نہیں چلے گا. ایک اور آپ کو ذرا ان کا کلپ دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے. میرے حساب سے تو میں نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن دے دی ہے کہ یہ RO الیکشن تھا. RO الیکشن, ریٹرننگ آفیسر الیکشن, یہ تو آپ نے بہت پہلے کہا. RO کہا موصوف نے, ریٹرننگ آفیسر کہہ دیا رول گئے بابا نے. اب رول گئے بابا نے ریٹرننگ آفیسر جب کہا تو ایکچولی ایک مرتبہ پھر انہوں نے پورے الیکشن کے پروسیس کو, اور یہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے رول گئے بابا کو شاید یاد نہیں ہے کہ ریٹرننگ آفیسر ان کے ایک پسندیدہ چیف جسٹس سے لگائے تھے جن کے لیے یہ پروگرام کرتے نہیں تھکتے تھے. پوری مہم ان کے چینل نے چلا دی افتخار چودھری کے لیے, اور افتخار چودھری صاحب نے ہی یہ ریٹرننگ آفیسرز لگائے تھے. تو اگر یہ RO آپ کو اتنے برے لگ رہے تھے تو آپ نے تو باقاعدہ یعنی رخصتی کے وقت افتخار چودھری صاحب کا جو فل کوٹ ریفرنس تھا, یعنی جس میں بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی تھی, وہ واحد اسی چینل پر چلی تھی, اور کسی چینل پر وہ نہیں دکھائی دیا تھا. خاص طور پہ مہربانی تھی. تو اگر یہ RO سے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ نے باقاعدہ ریٹرننگ آفیسر, اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب آپ وضاحت کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اپنا ایجنڈا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ RO, آگے بات چلی جاتی, انہوں نے کہا RO, آپ نے کہا نہیں ریٹرننگ آفیسر, یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کس کی طرف ہے. ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ایجنڈا کیا ہے, نظریہ کیا ہے, ہم اس کی تلاش میں. پھر آگے بڑھ کر آپ نے 2-4 باتیں اور کی, اور بڑی اہم تھی. آپ نے, زرداری صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب ہر بال پر چھکا مارنا چاہتے ہیں. آپ خاموش رہے, ہنس دی آپ. رول گئے بابا ویسے تو آپ ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے, آپ نے یہاں نہیں پکڑا ان کو. عمران خان صاحب ہر بال پہ چھکا نہیں مارتے, ہر بال پہ آؤٹ کرتے ہیں. وہ بولر ہے, بیٹسمین نہیں ہے.
ہاں آل راؤنڈر ہے لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ بولنگ میں ہے, وہ بیٹسمین نہیں ہے. وہ رول بابا وہ تو بول کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ تو ایک گیند پر 3 کو بھی آؤٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو یہاں خاموش رہ کر, چپ چاپ رہ کر, معصومیت کے ساتھ آپ چپ رہے کہ بھئی یہ گفتگو ہو رہی ہے, میں کیا کروں گا بول کر. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے, جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہی رول بابا جیسے ہی آپ سے بلاول کی شادی سے متعلق آپ نے سوال کیا اور انہوں نے یہ فرمایا, یعنی کس نے, زرداری بابا نے فرمایا کہ آپ بھی تو چاچا ہیں, آپ بھی تو چاچا ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ نے میری حیرانگی دور کر دی جب آپ نے خود ہی زرداری صاحب سے پوچھا کہ آپ کا لندن میں کوئی اپارٹمنٹ ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہوتا تو میں عیدی کو دے دیتا. تو آپ نے کہا ہاں اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے. اچھا آپ تو لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے نا. رول گئے بابا, اتنی وضاحتیں کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے بابا, بابا اتنی وضاحتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم میزبان ہیں, ان کو بتانے دیں نا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا ان کا اپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کے بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس بار پھر زرداری کی باری آ رہی ہے؟ آپ کو سب پتہ چل گیا ہے, سب سیٹنگ ویٹنگ کچھ ہو گئی ہے, کوئی چکر ہے, تو بتائیں نا دوسرا پہلو عوام کو, یا ورنہ ہم بتائیں گے, کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس ہے ہر اندر کی خبر ہے. پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. تو تذکرہ ہو رہا ہے رول گئے بابا کا, اور رول گئے بابا کو ہم یہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا. اب ایجنڈا, نظریہ, اس کو چھوڑیے, جو سچ ہے, حقیقت ہے, اس کو بیان کیجئے. میں آپ کو بتا رہا تھا لندن کے اپارٹمنٹس کے بارے میں, جب رول گئے بابا نے زرداری بابا سے سوالات کیے تو ذرا ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا ماحول تھا, کس طرح گفتگو ہو رہی تھی. ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ میں بھی ایجنڈا یا نظریہ پیش کر رہا ہوں. نہیں صاحب, میں نہیں کرتا, میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میرا کوئی نظریہ نہیں ہے. میرا ایجنڈا, میرا نظریہ پاکستان ہے, کیونکہ میں پاکستان ہوں, میں عامر لیاقت حسین ہوں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رول گئے بابا زرداری بابا سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور زرداری بابا رول گئے بابا سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں. کہ لندن میں 1 ہائیڈ پارک کے علاقے میں آپ کا بھی کوئی اپارٹمنٹ ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ کہیں آپ کو بھی تو کسی نے کوئی گفٹ وغیرہ نہیں دیا ہوا؟ میں نے تبھی جواب دیا تھا کہ اگر ہے تو میں ایجی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے نہیں ہے, نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. کیونکہ آپ لندن میں میرے خیال ہے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, آپ کے پاس وہاں پارٹنر نہیں ہے. ارے انہیں بتانے دیں رول گئے بابا. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے نا. اچھا, آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, یعنی آپ ان کی طرف سے وکیل بن گئے. رول گئے بابا وہ خود جواب دیں گے نا. آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی, جیسے ہی رول گئے بابا نے یہ کہا آپ لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, انہوں نے کہا تو تم نے صحیح اچھا سوال کیا, جب تم واپس جاؤ گے نا تو تمہیں خوش کر کے بھیجوں گا میں, تم نے اچھی بات کی ہے. تو اگر سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 29 کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے, تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے, بلکہ شاید جو تبدیلی آپ سوچ رہے ہیں ویسی تبدیلی تو نہ ہو, لیکن تبدیلی ضرور ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ کر سب چلے گئے ہیں اور آنے کی تیاری کریں, چودھری نثار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو مزید توانائی فراہم کرے. اچھا ہوا ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا, اور اچھا ہوا کیونکہ انہوں نے جب بھی دیکھا آنکھ سے غلط ہی دیکھا, اور انہوں نے آنکھ سے ہمیشہ غلط دکھائی دیا. تو یہ اتنی دیر بعد آپریشن کرانے گئے ہیں, یہ بھی 29 کو واپس آئیں گے. لیکن کمال دیکھیے صاحب کہ پیچیدگی جو آپریشن کی نکلی ہے وہ پیچیدگی بھی 29 تک دور ہو جائے گی. ہر آدمی یہ 29 کو آنے کو تیار ہے, چاہے وہ صدر مملکت سابق ہوں زرداری صاحب, چاہے وہ ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہوں, سب 29 کے بعد آ رہے ہیں. 29 کو ایسا کیا ہونے والا ہے وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن رول گئے بابا نے اسی انٹرویو کے دوران ایک اور کمال کی بات کی. رول گئے بابا کہتے ہیں میں بڑی ریسرچ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں. رول گئے بابا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں بہت ماہر میزبان ہوں, بڑا بہترین اینکر ہوں. ایوارڈ ملتے ہیں رول گئے بابا کو, تو بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں نا رول گئے بابا. تو رول گئے بابا کو جب ایوارڈ ملتے ہیں تو ایوارڈ کا مطلب ہے کہ آپ بہت تحقیق کرتے ہوں گے, بہت ریسرچ کرتے ہوں گے. پتہ نہیں آپ کو کون ایوارڈ دیتا ہے, کیونکہ جو آپ یہ بات اب کہنے والے ہیں اس میں آپ کی ریسرچ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ریسرچ کیا ہوتی ہے رول گئے بابا. اب تو میں آ گیا ہوں نا, اب ایسے نہیں چلے گا, اب ایسے نہیں چلے گا. تو میں بتاتا ہوں ریسرچ کیا ہوتی ہے. پہلے ذرا آپ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں آپ کو اپنی ریسرچ بتاتا ہوں. جی ذرا دیکھیے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے بہت قریب ہے, اور اس کے جو رائٹسٹ مائنڈ ہے. India's
the check to Pakistan. And you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. ओपन एंड शट केस, यानी कुछ लोगों का ख्याल नहीं है रुल गए बाबा, ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है, ये ट्रम्प का ख्याल है। कौन करता है रिसर्च आपकी? आप पे भी किसी ने रिसर्च की है, कभी किसी ने नहीं की है? ये किसने रिसर्च आपको करके दी है कि कुछ लोगों का ख्याल है? ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है साहब, ये खुद फरमा रहे, ये ट्रम्प की आवाज थी कि इंडिया को पाकिस्तान पर चेक रखने के लिए हम आमादा करेंगे, इंडिया पाकिस्तान पर चेक रखेगा, इंडिया को हम तवानाई फराहम करेंगे। ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ये उनका ताजा तरीन इंटरव्यू है 5 दिन पहले का। आप कहां से रिसर्च करके आते हैं रुल गए बाबा? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक अजीब गरीब बात कह दिया रुल गए बाबा, मैं तो बड़ा परेशान हुआ। आपने फरमाया, आप सवाल जवाब के दौरान आपने कहा कि जरदारी साहब, आपने एतजाज अहसन साहब